لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي لا يدركه بعض الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذه إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صلوات پڑھیں محمد وعلى ماہ محرم الحرام کی تیسری تاریخ اور ہماری آپ کے درمیان یہ تیسری گفتگو ہے۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے موضوع کا اعلان کیا تھا کہ موضوع گفتگو کربلا درس زندگی، یعنی واقع کربلا میں، حادثہ کربلا میں یہ طاقت پائی جاتی ہے کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں وہ ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکتا ہے۔ کل کی مجلس میں ہم نے 4 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا تھا کہ وقت کا امام جب لوگوں کو نصرت کے لیے بلا رہا ہے تو 4 طرح کے لوگوں کا 4 الگ الگ طرح کا ری ایکشن سامنے آیا۔ اس چیز سے ہم کیا درس حاصل کر سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے امام کی نصرت کی آمادگی کا اعلان کیا، ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگی میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں، اور ان لوگوں کی تاریخ بھی پڑھیں کہ جنہوں نے امام کی نصرت نہیں کی یا وہ امام کے مقابلے کے لیے امام کے مقابل میں آ کر کھڑے ہو گئے، تاکہ ان کی زندگی پڑھنے سے ہمیں سمجھ میں آئے وہ کون سی چیزیں ہیں اگر انسان کے وجود میں آتی ہیں تو وہ امام کے مقابلے میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایک ایک کر کے انشاءاللہ 8 دن 10 دن جو بھی ہمارے پاس وقت ہے، روزانہ ہم ایک موضوع کو چھیڑیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یا وہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے تو اسے ڈھالنے کی کوشش کریں گے، یا وہ چیز ہمارے وجود میں نہیں ہونی چاہیے تو ہم کوشش کریں گے کہ ایسی چیزوں سے اپنے وجود کو دور رکھیں۔ میں ایک چھوٹے سے مقدمے کا سہارا لوں گا تاکہ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ اچھی طرح سے آپ تک پہنچ جائے۔ دیکھیں، کہنے کو تمام انسان ہیں، لیکن انسانوں کے دلوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ کچھ وہ انسان ہیں کہ جن کے دلوں پر شیطان کا قبضہ ہے، کچھ وہ انسان ہیں کہ جن کے دلوں پر ملائکہ اور فرشتوں کا قبضہ ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کہاں سے آپ کہہ رہے؟ قرآن کی آیتیں ہیں، جائیے قرآن مجید میں دیکھیے، خود قرآن کی آیتیں کہہ رہے ہیں حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں خبر دوں کہ شیطان کن پر نازل ہوتے ہیں؟ پھر اس کا جو ہے شورا کی آیات ہے، پھر اس کا خدا خود ہی کہہ رہا ہے کہ علی کل افاق اثیم، شیطان کن کے دلوں پہ نازل ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو جھوٹے ہوتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں۔ اچھا، شیطان جو جھوٹے ہیں، گنہگار ہیں، ان کے دلوں پر قبضہ کرتا ہے، حکومت کرتا ہے، تو پھر ملائکہ اور فرشتے کن کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں؟
پھر قرآن کی آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے اور صرف کہہ کے رک نہیں جاتے بلکہ زندگی میں استقامت سے کام لیتے ہیں، استقامت کو باقی رکھتے ہیں، تو ایسے افراد پر ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے دلوں پر شیاطین کا نزول ہوتا ہے، البتہ شیطان نازل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مرحلے وار آتا ہے، پہلے وسوسے سے کام لیتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد دور سے اشارے دیتا ہے، جب وہ اشاروں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے دل میں آ کے بس جاتا ہے، اور قرآن مجید اس حالت کو سمجھانے کے لیے کہتا ہے وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان اور یہ انسان اب ایک دوسرے کے ایسے دوست ہو جاتے ہیں کہ کبھی یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ قرین کہتے ہیں، سینگ کو بھی قرین کہتے ہیں، جانور کے دو سینگ ہوتے کیوں؟ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اگر انسان شیطان کے وسوسے میں آ جائے اور شیطان انسان کے دل پر کنٹرول کرنا سیکھ لے تو پھر اس کے بعد شیطان اور یہ جدا نہیں ہوتے، جو کام ہوتا ہے ان کا، شیطان کا کام بھی وہی، اس کا کام بھی وہی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور کوئی دل ہے جس کے اوپر جو ہے شیطان نازل ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں فی قلوبہم مرض، جن کے دل مریض ہوتے ہیں، جہاں دل مریض ہوگا وہاں شیطان کا نزول ہوگا، اور جہاں دل میں کسی طرح کا مرض نہیں ہوگا بلکہ جسے قرآن مجید نے قلب سلیم کا نام دیا ہے، الا من اتی بقلب سلیم، وہ انسان کے جس کا دل سلیم دل ہے، پاک دل ہے، صاف دل ہے، ایسے دلوں پر فرشتوں کا کنٹرول ہوتا ہے۔ اب ذہن میں سوال، کیا میرا آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہمارے دلوں پر شیطان کا نزول ہو جائے؟ نہیں چاہتا۔ ہم بھی چاہتے ہیں ہم کس کے کنٹرول میں رہے؟ ملائکہ کے کنٹرول میں رہے۔ تو آئے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ملائکہ کے حوالے کر سکتے ہیں اور کس طرح سے شیطان کے راستے کو ہماری زندگی میں بند کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی جو گفتگو ہوگی انہی چیزوں پر ہوگی کہ کس طریقے سے ہم اپنے دل کو شیطان کے پناہ گاہ بننے سے روکے اور کس طرح سے ہم اپنے دل کو ملائکہ کے نزول کے لیے آمادہ کریں۔ زیادہ کچھ میں جو بیان نہیں کروں گا، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت پیش کروں گا، انشاءاللہ گفتگو تمام اسی روایت پر ہوگی۔ چھٹے امام سے ایک روایت ہے، شیطان کی زبانی ہے، قال ابلیس یہ کہتا ہے خمسۃ اشیاء لیس لی فیہن حیلہ، 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 مقامات ایسے ہیں جہاں میری کچھ نہیں چلتی، ان 5 مقامات کے علاوہ جو بھی مقام ہوگا وہاں میرا نزول ہوگا۔ تو اس کا مطلب کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کو ملائکہ کی فرودگاہ بنائے، نزول گاہ بنائے، تو ہمیں چاہیے یہ 5 چیزیں ہمارے اندر آ جائیں۔ اگر یہ 5 چیزیں ہمارے وجود میں ہوگی تو شیطان ہمارے اندر نفوذ نہیں کر پائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ من اعتصم باللہ عن نیت صادقہ وتوکل علیہ فی جمیع امورہ، پہلی چیز وہ انسان جو کام انجام دیتا ہے اللہ کے لیے انجام دیتا ہے، اس کی نیت صاف ہوتی ہے، انٹینشن اس کا پیور ہوتا ہے، اور اپنے ہر امور میں، ہر کام میں کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ اگر انسان کسی کام کو انجام دے رہا ہے اس میں نیت صاف ہو اور ہر کام میں بھروسہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ہو تو پھر شیطان خود کہتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے انسان کے قریب میں نہیں جاتا ہوں، بلکہ اس کا دل ملائکہ کی فرودگاہ اور نزول گاہ بن جاتا ہے۔ دیکھیں انسان صاف نیت سے، مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ ہی کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، اچھا مجھے تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچنا ہوگا اکیلے میں نماز پڑھتا ہوں تو کیسا پڑھتا ہوں، 10 لوگوں کے ساتھ پڑھتا ہوں تو کیسے پڑھتا ہوں۔ نیت تو ہے میری وہاں بھی اللہ کے لیے، یہاں بھی اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی کام انجام دے رہا ہوں میں، نیت اللہ کے لیے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کر جو ہے نہیں، چلیے اسی مجلس اعزا کو لے لیجئے، میری نیت صاف ہے، میں اللہ اور اہل بیت کے خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں،
لیکن کہیں نہ کہیں میں یہ بھی تو کوشش کر رہا ہوں نا کہ لوگوں کے لیے میرا پیغام اچھے سے پہنچے. ہوتی ہے نا کیا اسی کا نام ریا ہے؟ کیا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں پیغمبر اسلام کی زندگی سے ایک داستان بیان کروں گا آپ کی خدمت میں. پیغمبر اسلام کی زندگی میں آپ کے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا. لوگ اسے دفنانے کے لیے قبرستان لے گئے. قبرستان میں جب قبر کے اندر مردے کو لٹایا گیا تو پیغمبر اسلام نے دیکھا کام ہو رہا ہے لیکن اچھے طریقے سے نہیں ہو رہا ہے. پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب سے کہا ذرا مجھے خود اس کی قبر میں اترنے دو. پیغمبر اسلام اس کی قبر میں اتر گئے. پرانے زمانے میں آج بھی ہوتا ہے دیہات وغیرہ میں, اب تو یہاں تو شاید جو طریقہ بدل گیا ہوگا, جب مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو دیوار جو بنائی جاتی ہے, پرانے زمانے کھجور کی جو لکڑیاں ہوتی تھی اس کو ڈالا جاتا تھا. پیغمبر اسلام خود ایک ایک کھجور کی اس لکڑی کو اٹھاتے ہیں, اس تختے کو اٹھاتے ہیں اور قبر پر جوڑتے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد گیلی مٹی لیتے ہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے قبر کو بند کرتے ہیں. پلاسٹنگ کی جاتی ہے نا تاکہ سوراخ وغیرہ باقی نہ رہے, اس کو بند کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے دفن کرتے ہیں. اور باہر نکلنے کے بعد کسی صحابی نے پوچھا پیغمبر خدا ہم بھی دفن نہیں کر رہے تھے, آپ نے بھی وہی کام کیا, فرق کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا دیکھو جو بھی کام کرو کوشش کرو کہ اچھی طرح سے انجام دو. کام کو اچھی طرح سے انجام دینا الگ چیز ہے, لوگوں کے لیے انجام دینا یہ دوسری چیز ہے. یہ جو کہا گیا آپ اللہ کے لیے کرو, اللہ کے لیے کرو, اور یہ بھی کوشش کرو کہ بہتر طریقے سے جو بھی کام کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادات میں دیکھیں محنت بھی لگتی ہے. مثال طور پر نماز پڑھتا آدمی محنت لگتی ہے نا, طہارت چاہیے, یہاں تک آنا چاہیے, بیٹھتا ہے 1-2 گھنٹہ. اگر اس عبادت میں خدا نہ خواستہ لوگ شامل ہو جائے, ریاکاری شامل ہو جائے, تو پھر قیامت کے دن تو اللہ کہے گا, کیا کہے گا؟ جس کے لیے تو نے عبادت کو انجام دیا ہے اسی سے جا کر لے لے. یہاں تک کہ روایت میں ہے جو انسان ریاکار ہوتا ہے اپنے اعمال میں, اللہ کے علاوہ کسی اور کو شامل کرتا ہے, تو ایسے انسان کو قیامت کے دن فرشتے یہ کہتے ہوئے پکاریں گے یا کافر یا فاجر, اے کافر اے فاجر. کیوں؟ یہ تو نماز پڑھتا تھا, یہ تو صدقہ دیتا تھا, یہ تو اچھے اچھے کاموں میں آگے آگے رہتا تھا. آواز آئے گی کام تو کیا اس نے لیکن کاموں میں اللہ کے ساتھ اس نے دوسرے کو بھی شریک بنا لیا. اسی لیے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت ہے, آپ نے تاکید فرمائی انسان صبح یا کبھی بھی اپنے گھر سے جو نکلتا ہے نا, انسان جب اپنے گھر سے اپنے پیروں کو باہر رکھتا ہے تو اس کے گھر سے باہر نکلنے سے پہلے ایک شیطان اور ایک فرشتہ اس کے انتظار میں رہتے ہیں. دونوں کو انتظار ہے. فرشتہ اس چیز کے انتظار میں ہے کہ میرے ساتھ چلے گا, شیطان اس چیز کے انتظار میں ہے نہیں اسے میں لے کر جاؤں گا. 8ویں امام نے یہ دعا بتائی, انسان گھر سے جب نکلے تو یہ دعا پڑھ کے نکلے تو وہ جب تک گھر واپس نہیں آ جائے گا ملائکہ کے کنٹرول میں رہے گا, شیطان کے کنٹرول میں نہیں جائے گا. دعا کیا ہے؟ 8ویں امام نے دعا کی تعلیم دی, کہا جب بھی مومن گھر سے باہر نکلے تو اس دعا کو پڑھے, بسم اللہ آمنت باللہ وتوکلت علی اللہ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اگر انسان اس دعا کو پڑھ کر گھر سے نکلے گا تو جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جائے گا کبھی شیطان اس پر حاوی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ چونکہ شیطان حاوی ہو جائے تو پھر شیطان کا کام یہی ہے کہ شیطان ہمیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیتا ہے. اگر شیطان حاوی ہو جائے تو پھر ہم ان 5 چیزوں کے زمرے میں نہیں آ سکتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان ہمارے اوپر قبضہ نہ کرے, شیطان کی حکومت میں ہم نہ جائیں, شیطان کی رعایا نہ بنے, تو پھر ہمیں چاہیے پہلی چیز کیا کریں, ہم جو کام کریں نیت صاف ہو, اپنے ہر امر میں کسی دوسرے پر بھروسہ نہ کریں بلکہ کس پر بھروسہ کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں. یہ پہلی چیز. دوسری چیز, جہاں شیطان نے کہا کہ میں ہر جگہ جا سکتا ہوں یہاں نہیں جا سکتا, من کثر تسبیحہ, جو اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ تسبیح پڑھتا رہے. اب دیکھیں تسبیح سے مراد کئی طرح کی تسبیح.
ایک تسبیح تو تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے جو نماز کے بعد پڑھتے ہیں، جس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے۔ اچھا، ایک طرح کی تسبیح۔ ایک دوسری تسبیح ہے جسے تسبیحات اربعہ کہا جاتا ہے، نماز میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ یہ کوئی عام تسبیح نہیں ہے، بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ جب طور پہ جا رہے تھے تو یہی پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ۔ اچھا، اور بھی کوئی تسبیح؟ ہاں، جو رکوع میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم وبحمدہ، یہ بھی جو ایک تسبیح ہے۔ جو سجدے میں جا کے پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، یہ بھی تسبیح ہے۔ انسان زیادہ سے زیادہ تسبیح کرے، کیونکہ تسبیح سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، شیطان بھیس بدل کر، شکل بدل کر آتا ہے، کہتا ہے کہ عیسیٰ تم لوگوں کو خدا کی طرف بلا رہے ہو۔ حضرت عیسیٰ نے کہا بلا رہا ہوں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا، مجھے تو لگتا ہے تم خود خدا ہو۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میں خدا نہیں، میں مخلوق ہوں۔ کہا اچھا مان لو تم خدا نہیں ہو تو کم از کم خدا کے بیٹے تو ضرور ہو، کیونکہ میں نے تمہارے اندر خدائی صفات کو دیکھا ہے، مردے کو زندہ کر دیتے ہو، مریض کو اچھا کر دیتے ہو، یہ ساری چیز جو ہے صفات تو خدا کی صفات ہے، مجھے لگتا ہے تم خدا ہو۔ تو جناب عیسیٰ سمجھ گئے، جناب عیسیٰ نے فوراً پڑھنا شروع کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیطان دور ہوتا ہے، آواز دیتے ہوئے جاتا ہے جہاں تسبیح پروردگار ہوتی ہے وہاں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ تو پتہ چلا آپ کو، اگر شیطان کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے، اپنے آپ کو ملائکہ کا، اپنے دل کو ملائکہ کی نزول گاہ بنانا ہے، تو پہلا کام نیت صاف، اللہ پر بھروسہ۔ دوسرا کام کثرت کے ساتھ تسبیح پرورش۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں تسبیح کا مطلب زیادہ تر پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، نہیں۔ پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول خدا میرے لیے کچھ آپ وصیت کر دے، میرے لیے کچھ نصیحت کر دے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا دم علی الطہارہ، ایک کام کرو ہمیشہ طہارت کے ساتھ رہو۔ اور علماء نے اس حدیث کی توضیح میں تحریر فرمایا ہمیشہ طہارت کے ساتھ رہو کا مطلب دو طہارتیں مراد ہیں، ایک طہارت ظاہری ہے، ایک طہارت باطنی ہے۔ طہارت ظاہری وہی وضو کرنا، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، اور طہارت باطنی اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا۔ یہ جتنا پڑھنے کے لیے کہا گیا تسبیح پڑھو تو وہ مل جائے گا، فلاں چیز کرو تو یہ ساری چیزیں ملیں گی، لیکن عمل کے ساتھ، عمل کے بغیر کوئی یہ چیز آپ کریں گے تو صرف بٹا لگانا ہوگا، اس کا کوئی فائدہ ہماری پریکٹیکل لائف میں ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ اب تک میں نے کتنی چیزیں بتائی؟ دو چیزیں بتائی، نیت صاف ہو، اللہ پر بھروسہ ہو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تسبیح پروردگار کو کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے۔ تیسری چیز جس مقام پر شیطان نے کہا میں ہر جگہ جا سکتا ہوں یہاں نہیں آ سکتا، من لم یجزا عند المصیبہ حین تصیبہ۔ انسان کی زندگی ہے تو زندگی میں مصیبتیں آئیں گی۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں ایک غلط فہمی بھی ہے، ہم ہر چیز کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کا نام دے دیتے ہیں۔ کچھ مصیبتیں وہ ہیں جو ہماری تقدیر میں ہیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمارے ساتھ وہ ہو کر رہیں گے۔ علماء کہتے ہیں یہ بہت کم مصیبتیں ہوتی ہیں، اکثر مصیبتیں انسان اپنے اعمال کی وجہ سے انہیں دعوت دیتا ہے۔ کل میں نے تذکرہ کیا تھا، وعدہ بھی کیا تھا، وعدہ بھی وفا ہو جائے، جیسے دعائے کمیل کی بات لے لیجئے، ہاں پروردگار سے دعا کر رہے ہیں کہ تو میری ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے نعمتیں بدل جاتی ہیں، جن کی وجہ سے مصیبتیں آ جاتی ہیں، جن کی وجہ سے بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، جن کی وجہ سے عصمت کے پردے ٹوٹ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے میری دعائیں آسمان تک پہنچ نہیں پاتی ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی گویا کچھ گناہ انسان ایسے انجام دیتا، میں لے کر بھی آیا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے دامن میں گنجائش نہیں۔ 80 گناہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علیہ بیان فرماتے ہیں، فلاں گناہ ہوگا، فلاں گناہ ہوگا، فلاں گناہ ہوگا تو بلا نازل ہوگی، فلاں چیز ہوگی، فلاں چیز ہوگی، فلاں چیز ہوگی تو دعائیں قبول نہیں ہوگی۔
تو پتا چلا کچھ مصیبتوں کو انسان خود ہی دعوت دیتا ہے، اور حدیث میں بھی ہے۔ اور یہ بھی نہ سوچے فلاں کی زندگی میں کم پرابلمز ہے، میری زندگی میں زیادہ، ایسا نہیں۔ مصیبتیں اللہ نے سب کی زندگی میں، جو تقدیری مصیبتیں جو انسان دعوت نہیں دیتا ہے بلکہ اس کی تقدیر میں ہے، ایسی مصیبتیں جو انسان کی تقدیر میں اللہ نے سب کے لیے برابر رکھی ہے۔ ہاں انتخاب الگ الگ ہو سکتا ہے، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی زندگی میں ابتدائی دور میں ساری مصیبتیں آ گئی، جیسے جناب یوسف کا قصہ لے لیجیے، جتنی مصیبتیں تھی بچپنے میں، اور بہت سارے لوگ ہمیں دنیا میں بھی ملتے ہیں، بچپنا کافی سختی سے گزرتا ہے ان کا، لیکن بچپنا جاتے جاتے حالات کچھ ایسے بنتے ہیں کہ پھر پوری زندگی میں کبھی بھی وہ مصیبت کو نہیں دیکھتے۔ کچھ لوگ ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں کہ جن کی ابتدائی زندگی بڑی اچھی گزری، لیکن جیسے جیسے زندگی آگے بڑھ رہی ہے مصیبتیں اس کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام، پوری زندگی اچھی، مالدار بھی تھے، حسین بھی تھے، ازواج بھی تھی، اولاد بھی تھے، لیکن حالات رخ بدلتے ہیں، اچانک سے سارے جو بیٹوں کا انتقال ہو جاتا ہے، دولت چھن جاتی ہے، وہ بیویاں جو ان کے ساتھ رہا کرتی تھی سخت حالات میں ساتھ چھوڑ کر چلی جاتی ہے، بس ایک بیوی آپ کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ تو پتا چلا کبھی مصیبتیں شروع میں آتی ہیں، کبھی مصیبتیں آخر میں۔ آپ کہیں گے کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا نہ شروع میں مصیبت نہ آخر میں مصیبت۔ روایت میں ہے کہ ایک تیسرا طریقہ بھی ہے، اللہ تدریجی طور پر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے سیٹنگ کرتا ہے کہ کچھ دن اچھے گزرے، پھر اچانک سے کوئی پرابلم آ گیا، مشکلات سے پرابلم کو سوالو کیا، اب انسان سمجھا اب مصیبت نہیں آئے گی، کچھ دن اور آگے بڑھا تو پھر، یعنی کسی کو شروع میں مصیبت، کسی کی زندگی میں آخر میں مصیبت، اور کسی کی زندگی میں مصیبتوں کو بانٹ دیا گیا ہے، ایک مرحلہ خوشی کا، ایک مرحلہ مصیبت۔ اور اگر انسان مصیبت کے پڑنے پر جزا نہیں کرے گا، فریاد نہیں کرے گا، شکوہ نہیں کرے گا، تو شیطان کہتا ہے کہ مصیبت کے وقت جو انسان زبان سے شکوہ گلا فریاد نہیں نکالتا ہے تو پھر میں اس انسان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ مصیبت پڑنے پر یہ زبان سے فریاد جاری نہیں ہو رہی ہے بلکہ شیطان کو انویٹیشن دیا جا رہا ہے۔ انسان کا ہاں سخت حالات میں انسان کے اندر جذبات ہیں، سنبھالنا مشکل ہے، لیکن انسان کوشش کرے کنٹرول میں رہے، زبان سے وہ جملات نہ نکالیں جو ایک مسلمان کو، ایک مومن کو نہیں نکالنا چاہیے۔ اور ہمارے ائمہ نے بھی یہی درس دیا آپ کو۔ یہ تو حضرت ایوب تھے جنہوں نے صبر سے کام لیا۔ آپ ذرا آ جائیے کہ امام حسین علیہ السلام سے زیادہ مصیبتیں کسی پر پڑنے والی ہیں؟ ایک ہی دن میں بھانجے، بھتیجے، بیٹے، بھائی، اصحاب، اولاد سب کچھ قربان ہو گیا، تو زبان سے کیا شکوہ نکل رہا ہے؟ زبان سے شکوہ نہیں بلکہ زبان سے جملات جاری ہو رہے، ردن بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ نہیں، یہ تو امام تھے۔ 9 محرم شہزادی کے پاس مولا امام حسین علیہ السلام جاتے، کہتے ہیں بہن زینب دیکھو میرے بعد حالات سخت ہونے والے ہیں، مصیبتیں آنے والی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر علم کی کمی کی وجہ سے شیطان کو راستہ کھلا ہوا دکھائی دے۔ مولا امام حسین علیہ السلام ہے اپنے بہن کو جو ہے وصیت کریں۔ شہزادی نے کہا نہیں بھیا آپ نے سمجھا دیا، اب زینب کبھی علم کا دامن چھوڑنے والی نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کے بعد بھی آپ اپنی بہن زینب کو ویسے ہی پاؤ گے جیسے آپ اپنی بہن زینب کو دیکھنا چاہتے۔ تو پتا چلا وہ مقام کہ جہاں شیطان داخل ہوتا ہے جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی مجالس میں چونکہ اس مصیبت کے حوالے سے دوسری جگہ بھی جو ہے انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو میں تفصیلی طور پر وہاں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ 3 مقامات میں نے بتایا۔ چوتھا مقام کہ جہاں شیطان کہتا ہے کہ یہاں میری انٹری نہیں ہے، یہاں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ من یرضا لأخیہ ما یرضا لنفسہ، اس مومن کے قریب میں نہیں جا سکتا جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اچھا جب یہ پسند کی بات آتے ہیں ہم سوچتے ہیں کپڑا، کھانا، میرا جیسا گھر ہے اس کا بھی ہو جائے، نہیں۔ دیکھیے صرف ظاہری مادی چیزوں میں خیال رکھنا نہیں ہے کہ آپ کو پسند ہے کوئی آپ کی غیبت کرے،
آپ کہیں باہر کھڑے ہو, آپ کے بارے میں یہاں بیٹھ کے بولوں آپ کو پسند ہے, آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر آپ کو بھی اپنے مومن بھائی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. کیا آپ کو پسند ہے آپ کے بارے میں کوئی تہمت لگائے تو آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے مومن بھائی کے بارے میں, کیا آپ نہیں, چلیے یہ تو بڑی چیز ہے کہ آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ 3 لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی دوست آپ کا مذاق اڑائے. جب آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے مومن بھائی کا مذاق نہ اڑائے. کیونکہ اگر آپ وہ پسند نہیں کریں گے جو خود آپ کو پسند ہے اور مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہیں ہے, تو پھر شیطان بہت جلدی آپ کے دل میں جگہ بنا لے گا. اور اہل بیت علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہمیں جو پسند ہے وہی ہم دوسروں کو بھی پسند کریں گے, بلکہ اہل بیت کی زندگی ایسی تھی کہ جو ہمیں پسند ہے ہم وہ دوسروں کے لیے قربان کرتے ہیں. کیا آپ نے واقعہ نہیں سنا, مولا کائنات نے قمبر کو بلایا تھا, قمبر جاؤ عید قریب ہے, بازار جا کر لباس لو. لباس, ایک مہنگا لباس, ایک سستا لباس. اب قمبر لینے گئے, قمبر نے یہی سوچا میں غلام ہوں تو میرے لیے سستا لباس. علی حاکم بھی ہے, خلیفہ بھی ہے, امام بھی ہے, مجھ سے بزرگ بھی ہے, ہاں میرے مالک بھی ہے, میرا مولا بھی ہے, تو یہ مہنگا لباس کس کے لیے ہونا چاہیے؟ علی کے لیے ہونا چاہیے. قمبر نے صحیح سوچا تھا, لیکن جب یہ 2 لباس لے کر علی کی خدمت میں پہنچے تو ایک مرتبہ مولا نے مہنگا والا لباس قمبر کے حوالے کیا اور اس کی وجہ بھی کتنی خوبصورت بیان کی. کہا قمبر دونوں لباس ہیں لیکن یہ مہنگا لباس جوانوں کے لیے اچھا لگتا ہے, میں بوڑھا ہوں میرے اوپر, لیکن دینے کا طریقہ بھی کیا, یہ نہیں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں مہنگا لباس, نہیں بلکہ اچھی ریزننگ کے ساتھ دیا. کہا کہ تم جوان ہو تم مہنگا لباس پہن لو, میں بوڑھا ہوں میں سستا لباس پہن لو. نہیں, اور تھوڑا آگے بڑھیے آپ. سورہ انسان کس لیے نازل ہوا؟ اہل بیت نے 3 دن مسلسل روزے رکھے. جب افطار کا وقت, دیکھیں میرے لیے روٹی جو پسند ہے وہی روٹی میں آپ کے لیے دوں تو یہ الگ مرحلہ ہے. نہیں, میں اپنی روٹی قربان کر دوں, خود بھوکا رہ جاؤں, آپ کو سیراب کر دوں, یہ اہل بیت کا کردار ہے. روزے رکھے گئے, کبھی مسکین آیا, کبھی یتیم آیا, کبھی اسیر آیا. 3 دن افطار کا سامان مسکین, یتیم, اسیر کے حوالے کر دیا گیا, یہاں تک کہ خداوند عالم کو سورہ انسان, سورہ دہر میں اہل بیت علیہ السلام کا قصیدہ پڑھنا پڑا. اور ان کی تعریف میں اللہ نے یہ کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ وہ لوگ ہیں, یہ اپنی تعریف کے لیے نہیں, اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو, کبھی یتیم کو, کبھی اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. اچھا کھانا کس لیے مجھے کھلا رہے ہیں؟ تاکہ سامنے والا شکریہ ادا کرے؟ نہیں, بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام انجام دے رہے ہیں. اور ساتھ میں سائل سے یہ بھی کہہ رہے ہیں دیکھو نہ ہمیں تمہاری کوئی جزا کی ضرورت ہے نہ شکریہ کی ضرورت ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کا کردار ہے. لیکن ہم سے یہ طلب کیا گیا کم از کم جو تمہارے لیے پسند ہے وہی تم اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرو. دامن کوئی گنجائش نہیں. آخری چیز جہاں شیطان کہتا ہے کہ میں ہر جگہ جا سکتا ہوں, لیکن یہ اگر صفت کسی مومن کے اندر ہوگی تو میرا داخلہ وہاں پر کیا ہے؟ ممنوع ہے. آخری چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کیا تھی؟ انسان کی نیت صاف ہو اور ہر چیز میں اللہ پر. دوسری چیز کیا تھی؟ کثرت کے ساتھ تسبیح کو پڑھے. تیسری چیز کیا تھی؟ مصیبت کے وقت فریاد نہ کرے. چوتھی چیز کیا تھی؟ جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے. اور آخری چیز ہے جو کچھ اللہ کی جانب سے اس کی قسمت میں رزق رکھا گیا ہے اس پر راضی ہونا سیکھے. اب رزق کا مطلب ہم سمجھتے ہیں پیسہ. پیسہ بھی رزق ہے, لیکن پیسہ ہی رزق نہیں ہے. دیکھیں رزق کے کئی قسمیں. اچھی حیات رزق ہے, اچھی بیوی مل جانا یہ بھی رزق ہے. چھٹے امام کی روایت ہے انسان جو قنوت پہ پڑھتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اس حسنہ کی مصادیق بیان کرتے ہوئے چھٹے امام نے حدیث اس آیت کی تشریح میں یہ حدیث ارشاد فرمائی, یہ جو انسان قنوت میں دعا کر رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, پروردگارا اس دنیا میں مجھے حسنہ عطا کر, یعنی نیک بیوی عطا کر.
یعنی نیک بیوی کا ہونا رزق ہے، اچھی اولاد کا ہونا رزق ہے، ماں باپ کا زندہ ہونا رزق ہے، اچھے پڑوسی کا مل جانا رزق ہے، اچھے دوستوں کا مل جانا رزق ہے، اچھے جگہ زندگی میں جو ہے بسر کرنا کیا ہے، رزق ہے۔ اور یہاں پر چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، شیطان کہتا ہے کہ اگر انسان جو کچھ رزق ملا اس پہ راضی ہو جائے، یہ نہ کہے مجھے بیٹیاں کیوں، بیٹے کیوں نہیں دی اللہ نے، میرے یہاں بیٹے کیوں ہیں، بیٹیاں کیوں نہیں دی، فلاں کے یہاں اولاد ہے میرے یہاں اولاد کیوں نہیں ہے، فلاں کا بڑا گھر ہے میرا چھوٹا گھر کیوں ہے، ٹھیک ہے، فلاں کے تو اتنے بھائی بہن، کسی بھی طرح کا، یعنی جو کچھ رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مل جائے انسان اس پر راضی رہنا سیکھ لے۔ اگر یہ 5 چیزیں مؤمن کے اندر آ جائے تو پھر شیطان کہتا ہے کہ ان 5 صفت رکھنے والے انسانوں کے دلوں میں میرا داخلہ ممنوع ہے، ہاں یہ 5 چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہاں پر میرا قبضہ ہی قبضہ ہے۔ اور کربلا میں جو لوگ نصرت امام کے لیے نکلے تھے ان کے اندر یہ 5 صفات پائی جاتی تھی، اور جو لوگ بہانے کرنے لگے یا امام کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے، کہیں نہ کہیں ان کے دل پر قبضہ ملائکہ کا نہیں تھا بلکہ شیطان کا تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والا امام آئے اور ہمیں اپنی نصرت کے لیے بلائے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شیطان کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، اپنے دل کو شیطان کی قرارگاہ نہ بنائیں۔ آج ماہ محرم الحرام کی 30 تاریخ ہے، آج جس شہید کا ہمیں تذکرہ کرنا ہے وہ جناب حر کا ہے۔ دیکھیں جناب حر نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ مولا میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا، ہاں کوفے کی طرف سے آئے تھے، 1000 افراد کا لشکر بھی لے کر آئے تھے، لیکن جب امام سے ملاقات ہوئی، امام نے دیکھا کہ حر کا لشکر پیاسا ہے، امام نے سیراب کیا، نماز کا وقت آیا تو حر نے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب امام وہاں سے حرکت کرنے لگے تو ایک مرتبہ حر نے امام کے لجام فرس پر ہاتھ رکھا تھا، اور امام نے حر سے کہا تھا، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، بدلے میں جیسا ایکشن ہوتا ہے ویسا ری ایکشن ہوتا ہے، جب آدمی غصے میں ہوتا ہے جس طرح کی آپ بات کہیں گے میں بھی پلٹ کر اسی طرح کی بات کہوں گا، آپ نے آزمایا ہوگا۔ امام کہہ رہے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، حر کو بھی چاہیے تھا کچھ نہ کچھ کہتا، حر اپنے نظروں کو نیچے کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں سیدہ ہے، چونکہ حر کے دل میں احترام جو پایا جاتا تھا، حر کے دل میں احترام جناب سیدہ پایا جاتا تھا، اور اسی احترام شہزادی نے حر کو آخری وقت میں نجات عطا کر دی۔ دیکھیں حر جو آیا تھا حر ہی ہے جس نے امام کے لشکر کو روکا تھا، امام تو کوفے کی طرف جانے والے تھے، سب سے پہلے امام کا راستہ کس نے روکا؟ حر اور اس کے لشکر والوں نے۔ اچھا امام تو جانا چاہ رہے تھے کوفے کی طرف، زبردستی راستہ بدلنے پر امام کو کس نے مجبور کیا؟ یہی حر اور اس کا لشکر ہے۔ نہیں، جب ایک کربلا پہنچے تو حاکم کوفہ کو خبر کرنے والا کون تھا؟ حر تھے۔ اتنے سب جرائم انجام دینے کے باوجود دیکھیے، اسی لیے علماء کہتے ہیں جناب حر کی بہت اہمیت ہے۔ حضرت حر کا کردار نہ ہوتا تو کربلا جو انسانوں کو سدھارتی ہے اس کے لیے نمونہ عمل نہ پایا جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے حر کو جب معاف کر دیا تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، اگر سدھرنے کا ارادہ کر لے تو ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف کر سکتا۔ ادھر حر اتنے جرائم کرنے کے بعد لشکر پہ لشکر آتا گیا، ادھر امام حسین علیہ السلام کی لشکر میں لوگوں کی قلت تھی، بڑی مشکل سے امام نے خط لکھا، انشاءاللہ کل تذکرہ کروں گا، میں حبیب گئے تو کیوں نہیں گئے، دوسرے لوگ اگر بہانہ کر رہے تھے تو کیوں کر رہے تھے، کیا وجوہات ہیں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ادھر لشکر پہ لشکر آتا جا رہا ہے، وہ وقت بھی آیا کہ شب عاشور یزیدی لشکر اپنے خنجروں کو سائیکل کر رہا ہے، اس بات کی انتظار میں ہے کہ کل صبح کب نمودار ہوگی اور کب ہم زہرا کے لال کو قتل کریں گے۔
دوسری طرف خیام حسینی میں اللہ تش کی آوازیں بلند ہیں. ایک مرتبہ حر کے کانوں سے جب آوازیں ٹکرائی تو حر نے سوچا کہ میری ہی وجہ سے آج حسین کے بچے محمد کے نوازے پیاسے ہیں اور زبان سے اللہ تش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. کچھ دیر کے لیے حر نے سوچا, اپنے خیمے سے باہر نکلا تو ایک مرتبہ حر کا بیٹا پوچھنے لگا, بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حر نے کہا, بیٹا میں جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جا رہا ہوں. تو بیٹے نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا بابا جب تک آپ جہنم میں تھے مجھے اپنے ساتھ اکیلے تھے, اب جب آپ جنت جا رہے ہیں تو کیا اپنے بیٹے کو لے کر نہیں چلیں گے؟ یہ مرتبہ حر کا بیٹا حر کے ساتھ ہوا, حر کا غلام بھی حر کے ساتھ ہوا. حر نے کہا, دیکھو میں مولا کی خدمت میں جا رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ میں مولا کا مجرم ہوں. دو کام کرنا, میرے ہاتھ کام دینا, میرے آنکھوں پر پٹی لگا دینا. اللہ آزادارو, اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے ایک مجرم کی طرح امام کی خدمت میں پہنچتا ہے. جیسے ہی امام نے حر کو دیکھا, حر کو گلے سے لگا لیا, کہا ہے حر تو ہمیں معاف کرنا, ارے تو میرا وہ مہمان ہے جسے پلانے کے لیے حسین کے پاس کچھ خطرے پانی. اتنا طرح ہاتھوں کو جوڑے, مولا ایسے نہ کہیے, اگر آپ اس حالت میں ہیں تو اس حالت کا ذمہ دار میں ہی ہوں. مولا میں نہیں آپ کا راستہ روکا, مولا میں نہیں آپ کو کربلا آنے پر مجبور کیا. مولا یہ خواہش ہے, میں چاہتا ہوں مولا کہ میں سب سے پہلے شہید ہو جاؤں, چونکہ میں اہل بیت حرم کے بچوں سے اپنی نظروں کو نہیں ملا سکتا. یہ آزادارہ وہ وقت بھی آیا, سب سے پہلے میدان کارزار پہنچا. ایک عظیم جنگ کرتے کرتے حر جب گھوڑے پہ نہ سنبھلے, زمین سے آتے آتے مولا کا آواز دی, مولا حر کے قریب پہنچے, حر کے سر کو اپنے زانو پر رکھا, کیا دیکھا حر کی پیشانی سے خون جاری ہو رہا ہے. یہ مرتبہ امام نے اپنے عبا سے ایک رومال نکالا, کہا ہے یہ کوئی معمولی رومال نہیں, میری ماں سیدہ کا رومال ہے. ادھر امام نے حر کے پیشانی پر رومال کو باندھا, ادھر حر کی روح. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم